اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یکم رمضان سے 10 رمضان تک یہ دولت والی تسبیح ہے، دولت والا عمل ہے۔ تو یہ عمل اور یہ دولت والی تسبیح آپ یکم رمضان سے 10 رمضان کے اندر بھی کر سکتے ہیں، یا پھر جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھتے ہیں آپ اس ٹائم کر سکتے ہیں۔ 10 رمضان سے 20 رمضان کے اندر کر سکتے ہیں، 20 رمضان سے 30 رمضان تک بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ رمضان المبارک کے کسی بھی عشرے پہلے کے اندر، درمیانے کے اندر، آخری کے اندر، جب بھی آپ یہ ویڈیو دیکھیں آپ یہ وظیفہ کر لیں۔ یہ دولت والی تسبیح ہے، مختصر سی تسبیح ہے، بس آپ ایک تسبیح پڑھ لیں تو انشاءاللہ دولت کا طوفان آ جائے گا۔ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ کہاں کہاں سے میری غیبی مدد ہو رہی ہے، کہاں کہاں سے مجھے رزق مل رہا ہے۔ تو اس تسبیح کو ضائع نہیں کیجیے گا، وگرنہ پچھتاوا ہوگا، آپ پچھتاؤ گے۔ ویورس، یہ سال کے اندر ایک ہی مہینہ آتا ہے، بہت ہی عظمتوں اور فضیلتوں اور شانوں والا مہینہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے اس مہینے کے اندر۔ تو اس مہینے کے اندر آپ جو بھی وظیفہ کریں گے، جو بھی تسبیح کریں گے، تو انشاءاللہ اس کے ثمرات اور اثرات آپ کو بہت جلد نظر آئیں گے۔ تو یہ آپ ایک مختصر سی تسبیح اگر کر لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کیسے دولت کے خزانے پلٹ جاتے ہیں آپ کے گھر کے اندر، اور کیسے آپ کو دولت ملتی ہے، کیسے آپ کا نصیب کھل جاتا ہے، آپ کی بندشیں، آپ کی ساری مشکلات، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو یہ وظیفہ، یہ تسبیح آپ نے جو کرنی ہے، تو اس کا میں مختصر سا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس تسبیح کا وقت کیا ہے اور اس کی احتیاط وغیرہ کیا ہے۔ وقت یہ ہے کہ آپ اس تسبیح کو اگر نماز کے بعد کر لیں تو یہ تو بہتر ہے۔ اگر نماز کے بعد آپ کو ٹائم نہیں ملتا، کوئی آپ کا کام ہے، تو جس وقت چاہیں، جس وقت دل چاہے، باوضو حالت کے اندر آپ نے اس تسبیح کو مکمل کرنا ہے۔ اس تسبیح کو آپ مکمل کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین کی رحمتوں کی برسات کیسے آپ کے اوپر ہوتی ہے۔ تو اس تسبیح کو آپ نے شروع کرنا سے پہلے جو عمل کرنا ہے وہ کس طریقے سے، اب غور سے سنیے گا، میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آپ نے وضو کر لینا ہے، اس کے بعد آپ نے بیٹھ جانا ہے، اور آپ نے مکمل سکون کے ساتھ پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ملا کے پڑھنا ہے، آپ کا ایک مرتبہ یہ شمار ہوگا۔ تو یہ آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ یہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ مکمل آپ نے یہ تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اتنا مکمل پڑھ لینے کے بعد 7 مرتبہ پھر آپ نے عرشی خزانے کی دولت والی تسبیح پڑھنی ہے۔ حدیث پاک سے منقول ہے یہ تسبیح، اور یہ وہ تسبیح ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس کے ذریعے عرش سے لوگوں کو رزق دیا جاتا ہے، لوگوں کو رزق اس تسبیح کے صدقے سے ملتا ہے۔ پھر آپ نے وہ عرشی خزانے کی تسبیح پڑھنی ہے۔ وہ تسبیح آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنی ہے، اور وہ تسبیح کون سی تسبیح ہے؟ اگر آپ نے اس تسبیح کو ویسے ہی پڑھ لیا انشاءاللہ العزیز، آپ کی رزق کی تنگی جو ہے دور ہو جائے گی۔ رزق کی تنگی کے علاوہ اور بھی اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، بچی کی شادی کی پریشانی ہے، یا آپ کو کاروبار میں جو ہے برکت نہیں ہے، یا کاروبار نہیں صحیح چل رہا، یا اور آپ کو کوئی بھی ٹینشن ہے، یا کوئی حاجت ہے، کوئی بھی مشکل ہے، تو انشاءاللہ اگر آپ اس تسبیح کو کر لیں گے تو آپ کی ساری مشکلیں، ساری حاجات، ساری پریشانیاں اس عرشی خزانے کی تسبیح کے صدقے سے ختم ہو جائیں گی۔ آپ خود دیکھیں گے، صرف آپ نے اس کی ایک تسبیح کرنی ہے، تو اس کے بعد آپ دیکھ لیں گے وہ تسبیح کون سی ہے۔ وہ تسبیح میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ یہ آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے پڑھ لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ بہت غور سے سنیے گا۔ بہت یہ عمل جو ہے پاورفل ہے، اور بہت یہ احتیاط والا عمل ہے۔ آپ نے اگر اتنے تک سن کے چھوڑ دیا تو اس کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں ملے گا، بلکہ آپ کو فائدہ تب ہوگا جب آپ یہ مکمل سنیں گے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد ایک چھوٹا سا لفظ ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پہلے تو اب یہ عرشی خزانے کی تسبیح میں آپ کے سامنے پھر ذکر کر دیتا ہوں۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، پھر آپ نے پڑھنا ہے 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے پھر آخر کے اندر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، اور دل کے اندر جو بھی دعا، جو بھی حاجت، جو بھی پریشانی ہے، وہ اس کے لیے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ اور یہ جو تسبیح آپ نے پڑھنی ہے نا،
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ کم سے کم 100 مرتبہ پڑھنی ہے، اور زیادہ سے زیادہ آپ جتنا چاہیں پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے، کم سے کم 100 مرتبہ۔ تو اس وظیفے کو آپ جاری رکھیں، جب بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھیں تو اس وظیفے کو آپ لازمی کریں، انشاءاللہ العزیز آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی مشکلیں، پریشانیاں، آپ کی حاجات بھی ختم ہوں گی، اور آپ کے گھر کے اندر کتنی رزق اور دولت کی فراوانی ہو جائے گی، آپ خود حیران رہ جائیں گے کہاں کہاں سے غیب سے میری مدد ہو رہی ہے۔ تو اس وظیفے کو خود بھی کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کو بھی بتائیں، تاکہ ہر کسی کا فائدہ ہو جائے اس ماہ مبارک کے اندر۔ دعا ہے مالک کائنات آپ تمام کو اپنے غیبی خزانوں سے رزق حلال عطا فرمائے۔